پاکستان میں معیشت اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں ایک طرف مہنگائی اور بڑھتے ہوئے ٹیکسز کا بوجھ ہے تو دوسری طرف حکومت IMF معاہدوں اور مالی خسارے کے بوجھ میں ہے۔ ایسے میں آنے والا بجٹ نہ صرف حکومت کی ترجیحات کا آئینہ ہوگا بلکہ کاروباری طبقے اور عام انسان کی زندگی پر براہ راست اثر ڈالے گا۔ اسی پس منظر میں ہم لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمان سہگل سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، جس میں آئندہ بجٹ، کاروباری طبقے کے مسائل اور حکومت سے تعلقات پر اہم سوال کریں گے۔ ایک ایشو نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز بھی ہیں اور جو ریٹ آف ٹیکس ہے نا بہت زیادہ بھی ہے، یعنی عموماً ہم اپنے ریجنل کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو اتنا ریٹ آف ٹیکس، اب اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں تو 60% کے لگ بھگ جو ہے آپ کا ٹیکس پہ ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے 60% ٹیکس دینے کے بعد آپ نے پھر ارننگ بھی کرنی، اس کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھتا ہے نا تو جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ جو اس کا بوجھ کم ہوتا ہے، یعنی آپ ایک طرف سے اس کو ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ نے کہیں کمی کرنا ہے تو دوسری طرف آپ نے اس کو لگانا بھی تو ہے نا۔ تو ایک میتھمیٹیکل جو ایکویشن جسے آپ کہتے ہیں اس کو ہم نے دونوں سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول ٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ، اس وقت جو 39% آف دا آل آف یعنی جو ہمارے فائلرز ہیں ان میں 39% جو ہے وہ نیل کی فائل کرتے ہیں ریٹرن اپنی، تو یو کین یو امیجن کہ آلموسٹ 39% کا مطلب ہے 40% یا اس کے لگ بھگ لوگ اپنا جو ہے ٹیکس 1 روپے بھی نہیں دیتے اور فائلر کے جتنے بھی پریویلیج ہیں، جتنے بھی انسینٹیوز ہیں وہ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو اس بجٹ میں کچھ ایسی ہمیں ریفارمز کرنی پڑیں گی جس سے میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ کچھ نہ کچھ ٹیکس ضرور لگانا چاہیے، بے شک تھوڑا ہو، جو بھی فائلر ہو نیل کی فائل اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرے۔ دوسری طرف ایک سمپل اور جو چھوٹے عام تاجر کے لیے نا ایک سمپل ٹیکس جو ہے نا اسکیم ضرور متعارف کرانی چاہیے، اور میرے خیال میں الحمدللہ جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، گورنمنٹ از ولنگ ٹو انٹروڈیوس دیٹ کائنڈ آف ٹیکس اسکیم، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جو کچھ ایسے سیکٹرز ہیں آلریڈی جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، تاکہ ہمارا جب تک ہماری ٹیکس ٹو GDP بڑھے گی نہیں، ہمارے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ بوجھ بڑھتا جائے گا۔ کوئی بھی چیز جو ہے آؤٹ آف سڈن نہیں ہوتی، اللہ دین کا کوئی ایسا چراغ نہیں ہے کہ چیزوں کو ایک دم سے ٹھیک کر سکے۔ تو ہمیں یہ جو الٹرنیٹیو ریسورسز تھے انرجی جنریشن کے، اور جو قدرت نے ہمیں دیے ہوئے تھے نیچرلی، ہمارا ملک ہے جس میں 4 یا 5 موسم یہاں موجود ہیں، دھوپ بھی ہے، بارش بھی ہے، اور آپ کی سردیاں بھی ہیں اور گرمیاں بھی ہیں، تو ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے پانی وافر مقدار میں دیا، اور وہ انفارچونیٹلی 35 ملین ایکڑ فٹ ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا سورس آف الیکٹریسٹی جنریشن یہ ہوتا، ہم جو پانی ضائع کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں ایگریکلچر میں بھی بعد میں ہم استعمال کر سکتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ریزروائر، واٹر ریزروائر بنا کے اس کو سٹور بھی کر سکتے تھے، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے بجلی بھی پیدا کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے سولر کو پروموٹ کرنا شروع کیا تو ایز آف ٹوڈے ہماری جو کیپیسٹی 8000 میگا واٹ تک چلی گئی، وچ از آلموسٹ 30% آف دا ٹوٹل ریکوائرمنٹ۔ تو اسی طرح ونڈ مل ہے، تو ہم انفارچونیٹلی ہم چلے گئے جو میکسیمم جو سب سے مہنگی سورس آف جنریشن تھا فرنس آئل سے، اس سے پھر ہم نے کچھ ایسے معاہدے کر لیے IPPs کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہمیں فوری طور پر یہ جو پاور جنریشن ہے اس کو الٹرنیٹیو ریسورسز کی طرف لے جانی چاہیے۔ ہمیں فوری طور پہ 2 چیزیں ضرور کرنی چاہیے، ایک تو امریکہ کے ساتھ اپنا ٹیرف نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ جو ہمارا گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کروائیں، تاکہ جو ہمارے 2 میجر ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کر سکیں۔ گورنمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے، گورنمنٹ قوانین بناتی ہے، گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے، اس میں 2 چیزوں کا خیال اگر رکھا جائے، ایک تو وہ پالیسیز بننی چاہیے سٹیک ہولڈر کی مشاورت کے ساتھ۔ جتنی آپ برین سٹارمنگ کریں گے کنسرن سیکٹرز کے ساتھ جن کی پالیسیز آپ بنا رہے ہیں، اتنا وہ چیزیں ڈویبل ہوں گی۔ دوسرا، جب ان کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے، جو ان کے انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، جو ان اداروں نے جن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، مسئلہ وہاں پہ آ جاتا ہے۔
وہاں پہ جو ان کا سٹائل ہوتا ہے انفورسمنٹ کا یا امپلیمنٹیشن کا، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے. وہ ہراسمنٹ، انفورسمنٹ، اس طرح کی ایلیمنٹ جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے بڑا گھبراتی ہے. اس کی وجہ سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کیپٹل پہلے برین ڈرین ہوا کرتا تھا، اب ہمارا پاکستان سے بڑی تیزی سے کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ادارے امپلیمنٹیشن پالیسی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کی ریفارم، ان کو ریفارم کرنے کی، ان کو ڈسپلن کرنے کی، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ فیسیلیٹیشن کے ذریعے چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تاکہ بزنس کمیونٹی میں اور جو دوسرے لوگوں میں خوف، ہراسمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو سکے.